اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کے زندگی اسلامی و تمدن نوین اسلامی کے 14ویں سیشن میں آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ سابقہ دروس میں آپ مومنین کی خدمت میں بیان ہوا تھا کہ خداوند متعال انسانی زندگی کے لیے ایک کامل برنامہ رکھتا ہے، ایک کامل منصوبہ بندی و پروگرام رکھتا ہے، اور اس پروگرام کو و اس برنامے کو و اس منصوبہ بندی کو اسلام کی صورت میں انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جو اس برنامے و اس پروگرام سے باہر ہو اور جس کے لیے خداوند متعال نے رہنمائی نہ فرمائی ہو، چاہے وہ اجتماعی پہلو ہے، چاہے وہ انفرادی، چاہے وہ مادی پہلو ہو، چاہے وہ معنوی، تمام کے تمام ابعاد زندگی کے لیے ان خداوند متعال نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، ایک منصوبہ بیان کیا ہے، ایک پروگرام و ایک برنامہ بیان کیا ہے۔ ہماری بحث تھی انسانی فعل و کام کے اندر، اور کام کرنے کی اہمیت کو بیان کیا تھا روایات کی نظر میں، اور اسی طرح سے سستی و کاہلی و تنبلی کرنے والے انسانوں کے متعلق جو اسلام کی نظر ہے وہ بھی بیان کی تھی، اور اس روایات کو بھی بیان کیا تھا۔ آج جو ہم نے بحث کرنی ہے وہ یہ کہ ایک طرف سے جو ہے اسلام نے سستی کی و کاہلی و تنبلی کی نفی کی ہے، اور کام کرنے والے کی جو ہے ستائش کی ہے، اور انسان کو کہا ہے کہ اپنے رزق کے حلال کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، تگ و دو کرو۔ آیا یہ بھی بتایا ہے کہ اب جب کہ ہمیں حکم دیا ہے خداوند متعال نے کام کرو، محنت کرو، کوشش کرو، تگ و دو کرو، تو آیا رہنمائی فرمائی ہے کہ کیسے کام کریں، اس کی روش کیا ہے، کس حالت میں کریں، اور جو ہے کس وقت کریں؟ یہ ساری آیا اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے یا نہیں؟ تو اسلام بیان کرتا ہے کہ انسان کے لیے ہر وہ نقطہ و ہر وہ جو ہے کام کی جو ضروری تھا اس کی اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ آج جو ہم نے بیان کرنا ہے وہ یہی بات ہے کہ اسلام نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے، اور کیسے محنت کرنی ہے، اور کس وقت محنت کرنی ہے، یعنی آپ کا کام کس وقت ثمر لائے گا، وہ کون سا زمان ہے، وہ کون سا وقت ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو فعل انجام دیتے ہیں وہ پرثمر ہے، اور آپ کی رزق و روزی میں برکت ہے، اور رزق و روزی جو ہے آپ کی فراوان ہوگی۔ تو اس حوالے سے اسلام کی جو تاکید ہے وہ سحر خیزی کے اوپر ہے۔ سحر خیزی یعنی آپ صبح جلدی جو ہے کام کے لیے، رزق کے حلال کے لیے، اس کی کوشش کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے جو ہے آپ نکل جائیں۔ یعنی جیسے آپ مثلا نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے فارغ ہوتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد اپنی رزق اور روزی کے لیے جائیں، تلاش کریں، اور اس وقت خداوند متعال کے ہاں رزق و روزی میں برکت ہے کہ یہ ہم ابھی روایات کے مضمون سے ان چیزوں کو بررسی کریں گے، ابھی دیکھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی موضوع کے متعلق، البکور مبارکون، یعنی یہی سحر خیزی، یہی جلدی جو ہے رزق و روزی کی طرف جانا، یعنی صبح زود جلدی جلدی صبح، یہ مبارک ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ فرماتے ہیں یزیدو فی جمیع النعم، یہ جو بابرکت ہے سحر خیزی، بس جلدی صبح اٹھنا اور کام کے لیے، اس سے تمام نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، خصوصاً فی الرزق، یعنی آپ اگر نماز کے وقت اٹھتے ہیں اور نماز کے بعد اپنے جو ہے کام کے لیے نکلتے ہیں، محنت کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ جو وقت ہے سحر خیزی کا، صبح جلدی اٹھنے کا، یعنی طلوع سے پہلے، یہ وقت کیا ہے؟ یہ وقت مبارک ہے، اور اس وقت میں تمام نعمتوں میں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور بالخصوص جو ہے رزق کے اندر۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں البکور مبارکون یزید فی جمیع النعم خصوصاً فی الرزق، یہ جلدی اٹھنا صبح سویرے، جس کو ہم صبح سویرے کہتے ہیں، سحر خیزی یعنی صبح سویرے جو ہے یہ مبارک ہے، اس میں تمام نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور بالخصوص رزق کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر فرماتے ہیں باکروا بالحوائج فإنها میسرہ،
صبح سویرے اپنی جو آپ کی حوائج ہے، جو آپ کی احتیاج ہے، آپ کی جو ضرورت ہے اس کے لیے نکلو، کیونکہ اس وقت آسانی سے انسان ان تک پہنچ سکتا ہے، ان جو ہے حوائج تک، ان ضروریات تک، اور وہ جو چاہتا ہے صبح سویرے ان تک جلدی پہنچ سکتا ہے۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، کہ جس کے اندر فرماتے ہیں الا انبئکم بعد ذلک بما یزید فی الرزق۔ لوگوں سے یہ پوچھ رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ آیا آپ کو میں بتاؤں، آپ کو خبر دوں کہ کس وقت رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، آیا آپ کو پتہ ہے؟ تو پھر فرمایا البکور فی طلب الرزق یزید فی الرزق۔ اگر صبح سویرے آپ رزق کی تلاش کے لیے نکلیں تو اس وقت آپ کے رزق کے اندر کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، جس کے اندر فرماتے ہیں فعلیکم بالجد والاجتہاد، آپ کے اوپر جد و اجتہاد لازم ہے، یعنی تلاش و کوشش کیا ہے؟ ضروری و لازم ہے۔ وَإِذَا صَلَّيْتُمْ صُبْحَ وَإِنْصَرَفْتُمْ، جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر نماز سے واپس آ جاتے ہیں تو اس وقت کیا کرو؟ فَبَاكِرُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، تو اس وقت اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکل جاؤ، اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ وَاطْلُبُوهُ الْحَلَالَ، اور رزق حلال طلب کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيَرْزُقُكُمْ وَيُعِينُكُمْ عَلَيْهِ، کیونکہ خداوند متعال جب آپ صبح سویرے نماز پڑھ کے نماز کے بعد جب واپس آ جاتے ہیں تو جب آپ رزق کی تلاش کے لیے نکلیں گے تو خداوند متعال ایک تو آپ کو رزق عطا کرے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کو رزق حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، آپ کا ناصر ہوگا۔ یہ امام صادق علیہ السلام روایت نقل کر رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام سے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے امام سجاد علیہ السلام صبح صبح جو ہے طلب رزق کے لیے جا رہے تھے، تو فقیل لہ، تو امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا یبنا رسول اللہ این تذهب، اے فرزند رسول، اے پسر رسول، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک شخص نے جب امام علیہ السلام سے پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اتصدق لعیالی، میں اپنی اہل و عیال کے لیے جو ہے صدقہ لینے جا رہا ہوں، صدقہ قبول کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت اس راوی نے پوچھا قیل لہ اتصدق، کیا آپ اپنے اہل و عیال کے لیے صدقہ قبول کرتے ہیں، صدقہ لیتے ہیں؟ تو اس وقت ہمیں سجاد علیہ السلام نے فرمایا من طلب الحلال فہو من اللہ عز وجل صدقۃ علیہ، خداوند متعال جو ہے اس شخص کو کہ جو صبح سویرے نکلتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اور محنت اور کوشش کرتا ہے کہ خدا سے رزق حاصل کرے، تو وہ جو رزق خداوند متعال انسانوں کو ادا کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے امام سجاد علیہ السلام کے متعلق اذا اصبح خرج غادیا فی طلب الرزق، ایک دن صبح سویرے امام سجاد علیہ السلام نکلے رزق کی تلاش کے لیے، فقیل لہ یبنا رسول اللہ این تذهب، اور کسی نے پوچھا امام علیہ السلام سے کہ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت فرمایا کہ اتصدق لعیالی، میں جا رہا ہوں تاکہ اپنے عیال کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے صدقہ قبول کروں، لے لوں۔ تو راوی نے پوچھا اتصدق، کیا آپ صدقہ لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں؟ تو اس وقت فرمایا کہ من طلب الحلال، جو بھی رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے اور رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، وہو من اللہ عز وجل صدقۃ علیہ، تو وہ رزق حلال کہ جس کے لیے نکلا ہے اور اس کو حاصل کیا ہے، یہ خداوند متعال کی طرف سے اس انسان کے لیے صدقہ ہے، اور میں جا رہا ہوں کہ خداوند متعال سے رزق حلال لوں، یعنی کام کے لیے جا رہا ہوں، محنت کے لیے جا رہا ہوں، کوشش کروں تاکہ رزق حلال خدا کی طرف سے مجھے حاصل ہو۔ تو دیکھیں یہ ہے ایک اسلام نے ایک ضابطہ دیا ہے انسانوں کے کہ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، اگر کوئی موافقیت چاہتا ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور وہ جو ہے اس کے رزق کے اندر برکت ہو، تو وہ سحرخیز ہو، یعنی وہ صبح سویرے اپنے کاموں کے لیے نکل جائے، اپنے کاموں کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، اور خداوند متعال ان کے رزق کے اندر برکت ڈالے گا۔ اور جو لوگ دوپہر تک سوتے رہتے ہیں اور جو ہے جو رزق کا وقت ہوتا ہے اس وقت نہیں نکلتے اور سستی میں رہتے ہیں، تو خداوند متعال ان کے اموال سے رزق کو اٹھا لیتا ہے، برکت کو اٹھا لیتا ہے،
اور پھر وہ ان کا رزق و ان کا مال بے برکت ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔